إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا تنہا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ اسلام میں یعنی قرآن اور حدیث میں موسیقی کے تعلق سے یعنی میوزک کے تعلق سے کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، یعنی موسیقی کی حقیقت، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، حرام ہے، اور اس کے تعلق سے ہونے والے جو برے اعمال یا بری چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتیں جو آج ہم اس میں سنیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے، موسیقی کے تعلق سے ہر کوئی ہر مذہب میں یہ بات کو سمجھتا ہے کہ اس کو عبادت کے لیے انہوں نے ضروری اور لازم قرار دیا۔ جیسے آپ دیکھیں گے، اگر آپ مختلف عبادت گاہوں میں جائیں تو وہاں پر ان کے نزدیک موسیقی کو ایک اچھا مقام دیا گیا ہے۔ وہ موسیقی کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور وہ اس کو عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی کے بغیر عبادت ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ موسیقی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ذہن کو پوری طریقے سے جکڑ لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستے پہ لوگ ناچ گانے لگاتے ہیں، اور اس قدر برے حال میں وہ ناچتے گاتے ہیں کہ ان کو خود کی پرواہ اور سدھ نہیں رہتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، یہ آپ کے بعد تجربے میں آئی ہوگی۔ تو ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیقی کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو عبادت کی طرف راغب کرے، بلکہ وہ خود اپنے طرف جو ہے لوگوں کو راغب کرتی ہے۔ وہ شیطانی عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی تمام چیزوں کو ہم یہاں پر جو ہے ایک کے بعد ایک دیکھتے جائیں گے کہ وہ اس کی قباحت اسلام نے کیوں کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیسے اس کو اسلام نے دور کرنے کی جو ہے تاکید کی ہے۔ موسیقی جو ہے یہ انسان کو ذہنی طور پر پوری طرح سے متاثر کرتی ہے۔ یہ ایک قسم کا نشہ ہے، اس لیے بہت ساری احادیثیں آگے آئیں گی جس میں نشاور چیزوں کے ساتھ موسیقی کو ساتھ میں حدیث میں رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے وہ حدیثیں آئیں گی، میں ایک کے بعد ایک رکھوں گا۔ تو آپ یہ بات کو ضرور جو ہے جان لیں کہ جس طرح سے لوگ نشاور چیزوں سے نشہ کرتے ہیں اور اس میں مگن ہو جاتے ہیں، موسیقی بھی ایک قسم کا نشہ ہے، انسان اس کے اندر مگن ہو جاتا ہے
اور اپنے اصلی آبجیکٹ کو، اپنے اصلی ٹارگیٹ یعنی اپنی جو اصلی جو اس کا مقصد ہے زندگی کا، وہ اس کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اور شیطان اس معاملے میں بڑا خوش ہوتا ہے جب انسان موسیقی میں، میوزک میں لگ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ میوزک لگا کر بیٹھے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے۔ میوزک بولے تو ہم یہ سمجھتے ہیں میوزک مطلب کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس کے ذریعے سے میوزک آپ کے سامنے نظر آ رہی ہو، دکھ رہی ہو، سنائی دے رہی ہو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جو ہے موویز ہے، ٹی وی سیریلز ہے، یہ سبھی موسیقی سے بھرے پڑے ہیں، یا ناچ گانے ہیں، یہ سب موسیقی سے بھرے پڑے ہیں۔ اور انسان جب اس میں لگتا ہے تو آپ دیکھیے اذان ہوتے رہتی ہے لیکن وہ نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر اس چیز کے اندر لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قرآن مجید میں اس طرح سے فرماتے ہیں، جیسے میں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 64 آپ کے سامنے پڑھی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے شیطان سے کہی تھی کہ تو اپنی آوازوں میں سے کسی آواز سے ان کو بہکا سکے تو بہکا لے۔ جب ابلیس نے یہ وعدہ کیا کہ میں تیری جو ہے اس انسان مخلوق کو بہکاؤں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا اور ان کو غلط راستے کی طرف لے کر جاؤں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جس کو بہکا سکتا ہے بہکا لے اپنی آوازوں سے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی حصہ لگا لے، انہیں جھوٹے وعدے دے لے، ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے سب کے سب سراسر فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن جو ہے مومن جو بندے ہوں گے، جو ایمان لائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں گے، ان پر شیطان کا زور نہیں چل سکے گا۔ خیر، اس آیت میں جو شروعات میں اشارہ کیا گیا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی آواز جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی آواز سے تو لوگوں کو بہکا لے، تو امام ابن کثیر نے کہا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گانا بجانا یہ سب شیطانی آوازوں میں سے ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں سورہ اسراء 17 نمبر کا سورہ آیت نمبر 64 میں 64 میں ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بیان کیا ہے، جو شیطان کی آواز کے تعلق سے ذکر کیا ہے، اس سے مراد کہتے ہیں وہ گانا، ناچنا، موسیقی وغیرہ، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہاں پر یہ جو میوزک ہوتی ہے یا جو موسیقی ہوتی ہے یا اس کے قسم کے بہت سارے جو اقسام دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب شیطانی آواز ہے، تو اسے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس نے وعدہ کر کے آیا ہے کہ ان آوازوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بہکائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ بقرہ میں کہ میرے مومن بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ تو گانا بجانا، موسیقی، میوزک، یہ شیطان کی آوازوں میں سے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہم دیکھتے ہیں یہ آواز ہر گھر سے آتی ہے۔ پہلے یہ ایک فیملی اور ایک خاندان کے اندر سے، ایک گھر کے اندر سے، ایک ہاؤس کے اندر سے یہ آواز آتی تھی، اب لیکن یہ ہر جیب اور ہر پاکٹ میں سے آواز آ رہی ہے۔ ہر ایک کے موبائل میں موسیقی لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیے ہر انسان گانوں کو سن رہا ہے، چاہے وہ دین سے جڑا ہے، دین سے نہیں جڑا ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ چیز حرام ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شیطان کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کے مخالف میں اس نے چیلنج کر کے آیا، لیکن پھر بھی ہم اس کو سنتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مطلب ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو فَبِاللِّسَانِ، اس کو اپنے زبان سے روکو، مطلب بولو، برائی مت کرو سامنے والے کو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کرو؟
دل میں برا جانو وہ چیز کو کہ وہ جو کر رہا ہے اپنا بھائی وہ کام غلط ہے۔ اب اور آپ نے آگے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور، سب سے نچلا درجہ ہے کہ انسان برائی کو دل میں برا جانے، مطلب روک نہیں رہا ہے، زبان سے بھی نہیں بول رہا ہے، صرف دل میں برا جان رہا ہے، تو ایمان کتنا ہو گیا؟ بہت چھوٹا سا اس کا۔ ایمان کی اونچی نشانی ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکے، اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں، احسن طریقے سے، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، سمجھائے، یہ ایمان کا اونچا درجہ ہے۔ دل میں صرف برا جان لینا کہ یہ برا کر رہا ہے تو یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، اضعاف الایمان کہا گیا اس کو، ضعیف، کمزور ہے اس کا ایمان ابھی، جو ایسا دل میں برا جانتا ہے ابھی۔ اب جو دل میں بھی برا نہ جانے خود ہی کر رہا ہے تو اس کے ایمان کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ خود سوچیے، جو شخص اس کو برا ہی نہیں جانتا ہے اب اس کے ایمان کا کیا حال ہو گیا، یہ آپ سوچیے۔ تو یہ شیطانی آواز ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ چاہتا ہے شیطان کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بہکا دے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جتنے بھی وعدے کرتا ہے، ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، یہ چیز بری نہیں ہے، اتنا تو چل جاتا ہے، یہ سب انسان کو وعدے دلاتا ہے۔ ارے اتنا گناہ کرنے سے تم جہنم میں تھوڑی چلے جاؤ گے، ارے اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو وعدے دلاتا ہے جھوٹے، اور گناہ پہ گناہ کروانے لگاتا ہے کہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا؟ اس کے جتنے بھی وعدے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کا پورا پکچر کلیئر کر دیا آپ کو کہ وہ ایسا کرے گا، وہ ایسے کرے گا، ایسے بہکائے گا، لیکن اس کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے، وہ رانگ ثابت ہونے والا ہے، لیکن ہم پھر بھی کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طریق الگ الگ طریقے سے، بہت سارے مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہی سے بچنے کے راستے بتائے، لیکن انسان پھر بھی شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلیے، گانے بجانے کے تعلق سے ہے کہ گانا بجانا یہ مومن سے کافی دور رہتا ہے، یا مومن گانے بجانے کی چیزوں سے کافی دور رہتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں، مطلب ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے، کچھ خرابی ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 72 میں فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک صفت بتائی؟ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند آیت میں بتائی، اس میں سے ایک بتائی یہاں پر کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بہت سختی سے وعید کی گئی جھوٹ کے تعلق سے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سوائے چند جو ہے جگہوں پر جہاں مجبوریاں قرآن حدیث میں جس کی نشاندہی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ عام طور پر جھوٹ بالکل بھی نہیں بولا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پہ سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گانے بجانے نہیں سنتے۔ تفسیر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ جو بتایا گیا ہے لفظ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ جو آیت یہاں پر بتائی گئی ہے، اس آیت کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ جب کسی لغو چیز پہ سے ان کا گزر ہوتا ہے، باللغو مروا کراما، یہاں پر سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں سے شرافت سے نکل جاتے ہیں، مطلب گانے بجانے موسیقی کو جب وہ سنتے تو وہاں پر سے وہ رکتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس چیز میں انوالو نہیں ہیں، ہم کسی بس میں ٹریول کر رہے ہیں، ہم کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی دوست موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی رشتہ دار کے پاس ہم چلے گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے، اس چیز کو پسند تو نہیں کرتا ہے، لیکن جب کہیں چلتی رہتی ہے تو وہ اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ ہونا انسانی فطرت ہے، کیونکہ شیطان سب کے ساتھ ہے، وہ اس کو بری رائے دیتے رہتا ہے۔ تو آپ کا اس طرف دھیان چلا جانا یہ بری بات نہیں ہے،
لیکن آپ نے اس طرف دل لگا لینا پھر یہ بری بات ہو جائے گی. کیونکہ مومنوں کی صفت کیا بتائی گئی ہے یہاں پر کہ جب ایسی بری چیزوں پہ سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں سے وہ شرافت سے نکل جاتے ہیں. مطلب اس وقت وہ زیادہ دیر نہیں رکتے وہاں پر. اس میں ہم کو ایک بہت اچھا فارمولا ملتا ہے, ایک بہت اچھا ضابطہ ملتا ہے اس چھوٹے سے آیت کے ٹکڑے کے اندر. مطلب اللہ تعالی نے ہم کو ایک سلوشن دیا ہے یہاں پر جس پر ہم غور نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ موسیقی ایسی چیز ہے, یہ بہت سارے لوگوں کے دل کو راغب کرتی ہے اپنی طرف. اچھے اچھے لوگ اس کی طرف جھک جاتے ہیں, اچھے اچھے لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. مطلب انسان کا اس پر کنٹرول نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا فارمولا بتایا, نکل جاؤ وہاں سے, بنا سوچے سمجھے دیکھے وہاں سے نکل جاؤ. کیونکہ انسان جب وہاں رکے گا تو اس طرف لگ جائے گا. اور اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک راستہ ہے جس کے بیچ میں ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تو سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہ قرآن ہے, وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ میری طرف آؤ. اور انسان کا دل ہے جو دوسرا شخص ہے, وہ انسان کو روکتے رہتا ہے. اور وہ جس راستے پہ چل رہا ہے اس کے دائیں بائیں دروازے لگے ہوئے جس پر پردے پڑے ہوئے, کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء ہیں. جب انسان اس راستے سے چلتے چلتے اس پردے کی طرف پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر والا آواز دیتا ہے اسے مت ہٹا, اگر تو نے اسے ہٹا لیا تو اس میں داخل ہو جائے گا. مطلب کچھ گناہ ایسے کہ انسان اگر اس طرف تھوڑا بھی بڑھا تو اس کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہ پائے گا, اس طرف چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل یعنی ہمارا ضمیر, ہم جس کو کہتے ہیں عام زبان میں, وہ ہمیں ہمیشہ بتاتے رہتا ہے. جیسے ایک اور حدیث ہے, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے ریاض الصالحین میں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے. مطلب وہ کام کرتے وقت تیرے دل میں خیال آئے کہ یہ درست نہیں ہے تو سمجھ جا وہ گناہ ہے. کتنا اچھا فارمولا ہے. تو یہاں پر آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, بس جہاں مومنوں کی علامت یہ ہے کہ جب وہاں پر گانا بجانا یا کوئی لغو چیز چلتی ہے تو وہاں پر سے وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں. سب سے اچھا سلوشن وہاں سے آپ چلے جائیے, کیونکہ آپ وہاں پر رہیں گے تو آپ کو یہ تو کام کرنا ہے, لوگوں کو روکنا ہے برائی سے. آپ کو امر بالمعروف نہیں انل منکر کا کام کرنا ہے. نہیں کر سکتے آپ وہاں سے, پھر فوراً گزر جائیے. یہ ایمان والوں کی جو ہے صفت ہے. اسی طرح جب گانا بجانا مومنوں کی صفت نہیں ہے تو یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ گانا بجانا یہ مشرکوں کی صفت ہے, یہ مشرکوں کی علامت ہے. شرک کرنے والے, اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے, انکار کرنے والے. جیسے سورہ نجم آیت نمبر 59 اور 60, 59 اور 60, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو, ہنس رہے ہو, روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے سامدون, وَأَنْتُمْ سامدون, کہ تم بس کھیل رہے ہو, یہاں ترجمہ کیا گیا ہے وَأَنْتُمْ سامدون, تم بس کھیل میں لگے ہوئے. پہلے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے ڈر, خوف, جہنم وغیرہ سے, آخرت سے, قیامت سے تم لوگ ڈر نہیں رہے ہو, زندگی کو ایسے ہی گزار رہے ہو. اور کیا کر رہے ہو تم؟ وَأَنْتُمْ سامدون, کھیل میں لگے ہوئے ہو. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر سامدون سے مراد گانا بجانا ہے, موسیقی ہے, میوزک ہے یا میوزیکل انسٹرومنٹس ہے. اور اسی طرح جو یمن کے لوگ ہیں وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے اسمد, اسمد وہ ڈھول کو بولتے ہیں, اسی سے سامدون لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر. تو ڈھول یا کچھ بجانے کی چیزوں کو وہ اسمد بولتے ہیں, ٹھیک ہے, الف صاد میم دال, اسمد, اسی سے یہ سامدون بنا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر جو بیان کیا گیا ہے
کہ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، یہ لوگ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ مشرکوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ناچ گانے میں، موسیقی میں، فلاں چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تو ناچ گانا، موسیقی وغیرہ یہ مشرکوں کی علامت ہے، یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے کہ وہ اس میں الجھ جائے، اس میں لگ جائے۔ اسی طرح موسیقی احادیث میں واضح طور پر حرام کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ احادیث کے چند ٹکڑوں کو لے کر، کچھ واقعات سیرت کے آدھے ادھورے لے کر، اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کے پس پشت کیا ہے اس کو چھوڑ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسیقی جائز ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بالکل ہی درست نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف بہت ساری احادیث ہے جو واضح طور پر کلیئرلی بتاتی ہے کہ موسیقی کیا ہے، حرام ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی او حرم الخمر والمیسر والکوبۃ وکل مسکر حرام۔ یہ حدیث جو ہے بحقی میں ہے اور ابی داؤد میں ہے، ابن حبان میں ہے، اور سلسلۃ احادیث صحیحہ میں اس کو صحیح جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شراب، جوئے، کوبا ڈھول کو کہتے ہیں، ایک قسم کا ڈھول ہے، اس کو کوبا کہتے ہیں، تو کہا کہ شراب، جوئے، کوبا کو حرام قرار دیا ہے، کل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہر نشہ آور مطلب ہر نشہ آور۔ دوسری حدیث میں آتا ہے نشہ جس میں چھوٹی مقدار میں ہو وہ بھی حرام ہے، جس میں بڑی مقدار میں ہو وہ بھی حرام ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا تمباکو وغیرہ کچھ چیزیں یا کچھ پیڑ پودے، اس کی پتیاں، اس سے زیادہ نشہ نہیں آتا ہے، تھوڑا سا آتا ہے، وہ تھوڑا بھی آتا ہے تو حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو یہاں پر کوبا لفظ استعمال کیا گیا ہے موسیقی کے آلات کے لیے، کہا کہ یہ بھی حرام ہے، اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل حرم الخمر والمیسر والکوبۃ والغبیر وکل مسکر حرام۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا اور ایک چیز کا، ایک پودے کے تعلق سے یہاں پر جو ہے کہا گیا ہے۔ ڈھول کو تو کہا گیا ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے یہ حرام ہے، اور اسی طرح چینا بول کے ایک پودا آتا ہے جو لوگ نشے کے لیے اس زمانے میں استعمال کرتے تھے۔ آج بھی کچھ جو ہے یمن، سوڈان وغیرہ کے علاقوں میں یہ آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، اس کی کاڑیاں آتی ہیں، اور نشے کے لیے وہ لوگ اپنے دانتوں میں اس کو دبا کے رکھتے ہیں، رات بھر دبا کے رکھتے ہیں اس کو، یا پھر 2-3 گھنٹے اس کو منہ میں رکھتے ہیں، وہ اس سے وہ نشہ کرتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر جو ہے میوزک یعنی موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، ایسی بہت ساری احادیثیں ہیں، ٹھیک ہے؟ موسیقی ظاہر سی بات ہے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور گناہ انسان کو چین و سکون نہیں دیتے ہیں، یہ انسان کو مصائب، مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ انسان جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کے اندر اسے تکلیفیں آتی ہے، لیکن وہ تکلیفوں کے اندر بھی زندگی کا مزہ لیتا ہے۔ صحابہ آپ دیکھیے، کھانے کو نہیں تھا، حالات برے تھے، ظلم ہو رہا تھا، لیکن ایمان کا مزہ ان کے اندر تھا، کیونکہ وہ نیکی پر گامزن تھے، وہ نیکیوں پہ چل رہے تھے۔ ان کو جتنی تکلیفیں دی گئی، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کو اس سے زیادہ تکلیف، اور ان سے پہلے کی قوموں کو اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے زیادہ تکلیف تھی، لیکن ایمان پر جب انسان مضبوطی سے جم جاتا ہے تو اس کو ان تکلیفوں میں بھی مزہ آتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ دین کو نہیں چھوڑتا، وہ اس برے حالات میں بھی ڈٹ کر جو ہے سامنا کرتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس سب کچھ ہو، لیکن جب وہ گناہوں میں مبتلا ہو، گناہوں میں لت پت ہو، تو اس کو وہ زندگی کوئی سکون نہیں دیکھتی۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس خوب پیسہ، دولت، گاڑیاں، بنگلے ہیں، لیکن سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ ایمان والے کو تکلیف آتی، مشکلیں آتی، لیکن وہ سوسائڈ نہیں کرتا۔
مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ستایا جاتا ہے، لیکن وہ سوسائڈ کی طرف نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے، مطلب وہ ایمان پر چلتا ہے۔ لیکن چند لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہوں میں ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے، ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے ہی بے برکتی اور اس میں ایسے ہی لعنت رکھی ہے گناہوں کے اندر۔ انسان جب گناہ میں چل پڑتا ہے تو اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور اس پر مشکلیں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے آخرت میں، اور دنیا کے اندر بھی ہم ان کو تھوڑا تھوڑا دیتے جائیں گے عذاب، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، جو کہ ترمذی کی حدیث ہے، اور ناصر الدین البانی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، اس امت پر آفتیں آئیں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں آفتیں آ رہی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اس امت پر آفتیں آئیں گی زمین میں سے، زمین کے تمام قسم کے شر ہو گئے، اس میں زلزلے ہو گئے اور بہت ساری چیزیں ہو گئی جو قدرتی آفتیں بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کا آپس میں لڑنا، لڑائی جھگڑا، فساد، یہ سب آفتوں کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح زمین میں دھسنا، ٹھیک ہے، یعنی زلزلوں کا آنا، شکلوں کا مسخ ہو جانا، چہروں کا بگڑ جانا، پتھروں کی بارش ہونا۔ ایک صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ایسا کب ہوگا؟ مطلب ایسے حالات کب آئیں گے کہ امت پر اس طرح کے الگ الگ مصیبتیں اور آفتیں آتی جائیں گی؟ ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے والی عورتوں کا راگ اور باجوں کا دور دورہ ہوگا اور شراب نوشی عام ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر دو چیزیں آپ نے بتائی کہ ناچنے گانے والیاں زیادہ ہوگی، اور آپ دیکھتے ہیں ناچ گانا بولے تو عورت ہی اس میں اہم کردار رہتا ہے، ناچ گانے کے اندر مرد کا زیادہ کردار نہیں ہوتا ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ آپ راستے سے گزر جائیے، چھوٹی سی چھوٹی پان ٹپری، ایک ہوٹل، بس کے اندر بیٹھیے، ٹرین کے اندر بیٹھیے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر سے آپ کو ناچ گانے کی آواز نہ آتی ہو۔ خیر، یہ مشرکوں کا ہے معاملہ، وہ لوگ کرتے ہیں، الگ بات ہے۔ جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا ابھی کہ یہ مشرکوں کی علامت ہے، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، وہ ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مومن لوگ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے ایسے حالات میں آفتیں کیوں نہیں آئیں گی، پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی؟ مشرکین تو سنتے ہیں، وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، قرآن نے خود اشارہ کر دیا سورہ نجم کے اندر، لیکن مومنین بھی، مسلمان بھی اس میں لگے ہوئے، آپ دیکھیے کتنی بری بات ہے۔ تو پھر آفتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ پریشان ہیں، مصیبتیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرما رہے ہیں، پھر ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، موسیقی، ناچ گانا، جیسے حدیث میں واضح ہے یہاں پر کہ گانے ناچنے والیوں کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف ہوگا، ہر گھر میں ناچ گانا چلتا ہے۔ آپ دیکھیے ٹی وی ہے، اس میں ایک عورت ناچ رہی ہے، گھر کے پورے ممبر بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، والد ہے، والدہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، سب دیکھ رہے بےہودہ چیزیں، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر میں بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، بڑی پریشانی آ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، اس کی وجہ ہے یہ ناچ گانا، اور دوسری وجہ بتائی شراب کا عام ہو جانا۔ گانا بجانا یہ فسق اور فجور ہے، حماقت ہے، یعنی بے وقوفی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ آپ کا کیا ہے؟ نفرت کا اظہار ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، بہقی کے اندر، ترمذی کے اندر ہے، اور امام ناصر الدین البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، میں دو احمق اور فاجر قسم کی آوازوں سے منع کرتا ہوں، ایک تو مزامیر شیطان یعنی موسیقی، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک ہے مزامیر شیطان یعنی موسیقی کے آلات اور نغمے کے وقت نکالی جانے والی آوازیں
اور دوسرے مصیبت کے وقت چہرے پیٹنے اور گریبان پھاڑنے کے ساتھ و بکا کرنے والے۔ یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے مزامیر شیطان اور دوسرا ہے میت پر، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، اس پر جو چہروں کو پیٹتے ہیں لوگ روتے وقت، و بکا کرتے ہیں۔ یہ دو چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا اور کہا کہ یہ فسق اور فجور ہے۔ فاسق جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے نکل گیا، اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ فجور ایسی چیز جو ایک دم بیکار ہے، جو انکار کرنے والی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جو مضامین شیطان میں لگ جائے۔ مضامین شیطان میں کون ہے؟ اس کی وضاحت میں موسیقی، نغمے جو بےہودہ اور گندے قسم کے ہو، اور موسیقی کے آلات، اور جو میت پر رونا دھونا کرتے ہیں، زور زور سے آؤ بکا کرتے ہیں، چہروں پر مارتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فسق اور فجور ہے۔ ٹھیک ہے؟ موسیقی میں لگنے والا شخص، گانے بجانے ناچنے میں لگنے والا شخص، یہ آخرت میں ملعون ہوگا اور دنیا میں بھی ملعون ہے، مطلب اس پر لعنت ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ کس طرح سے حدیث ہے؟ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتانی ملعونانی مزمارون عند نعمتی ورئنۃ عند مصیبہ، کہ فرمایا دو آوازیں ملعون ہیں، ایک خوشی کے وقت گانا بجانا، راگ اور باجوں کی آواز ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پر انسان کیا کرتا ہے؟ ناچتا ہے، گاتا ہے، ٹیپ ریکارڈر لگاتا ہے، اور کون سے ڈی وی ڈی پلیئر اور کیا کیا لگاتا ہے، خود بھی ناچتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، محلے کو پریشان۔ تو کہا کہ یہ ایک۔ دوسرا، مصیبت کے وقت آہو بکا کرنا، واویلا کرنا، آوازیں نکالنا۔ ٹھیک ہے؟ تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی جو ہے حسن قرار دیا اس حدیث کو۔ تو یہاں پر دو مواقع کا ذکر کیا گیا ہے، ایک خوشی کا اور ایک غم کا، اور دونوں موقعوں پر جو آوازیں نکالی جاتی ہے، آپ دیکھیے جو لوگ خوشی کے موقع پر ناچ گانا کرتے ہیں، بڑا ڈی جے لے کر آ جاتے ہیں، پورے محلے کو پریشان، ہر محلے والا لعنت بھیجتا ہے، کیا بیکار لوگ ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے، وہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ ان کو غارت کرے، بیماروں کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ کسی گھر میں چھوٹے بچے رہتے وہ ڈر جاتے ہیں، وہ لعنت بھیجتا ہے الگ۔ کوئی بزرگ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے گھر میں، وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے ناچنے گانے والے کو کہ کتنے لوگ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، بد دعا بھیج رہے ہیں۔ اور واقعی میں کوئی زیادہ پریشان ہے ذہنی طور پر یا کسی مسئلے میں، اور کوئی اللہ کا نیک بندہ اور وہ ایسی بد دعا دے دے، تو اس ناچنے گانے والے کا کیا حال ہوگا؟ نہ دنیا میں وہ سدھر پائے گا، نہ آخرت میں۔ پھر پوری زندگی روتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم پریشان ہیں۔ پھر جب بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہے، پھر توبہ کرتے بیٹھتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو دنیا میں بھی لعنت ملتی، سارے لوگ لعنت کرتے اس کو، پھر راستے پہ چلنے والا ٹریفک اس کو لعنت کرتا، سب اس کو لعنت کرتے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہی ہمیں ڈرا دیا کہ ناچ گانا یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں، اور جو شیطان کی آواز پر چلے گا ظاہر سے بات ہے اس کو کوئی جنت میں اس کا ویلکم نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور میت کے موقع پر بھی یہ اصل میں غیروں کا اور جاہل لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گالوں کو پیٹتے، کپڑے پھاڑتے۔ تو شریعت نے صبر کرنے کی جو ہے نصیحت کی، شریعت نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب ان کو صبر کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر جو ہے اس تقدیر کو قبول کرے اور اس پر صبر کرے۔ اس سے اس کا ایمان بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے لے لی۔ ہاں فطرت انسانی ہے، انسان کو غم ہوتا ہے، آنسو آتے ہیں، رونا آتا ہے، اس میں بری بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آپ کو آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں یہ رحم ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالا ہے۔ انسان ایک دوسرے کے غم کے اندر روتا ہے، آنسو آتے ہیں اس کو، اللہ کے رسول بھی روئے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جاہلوں کی طرح زور زور سے آوازیں نکالے، گالوں کو پیٹے، کپڑوں کو پھاڑے، تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر خیر بات بتائی جا رہی ہے گانے بجانے کے تعلق سے، تو یہ دنیا کے اندر بھی اس کو لعنت ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے لعنت ہے۔ جو موسیقی کو حلال سمجھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ حدیث ہے، لمبی ہے، میں ترجمہ ڈائریکٹ پڑھتا ہوں۔ یہ بخاری کے اندر حدیث ہے اور بہقی میں بھی ہے، ابن حبان نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ تو حدیث اس طرح سے، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانا بجانا، زنا، ریشم، شراب، گانا بجانا، موسیقی، یہ سب چیزوں کو وہ حلال سمجھنے لگیں گے یا اپنے اوپر حلال کر لیں گے، مطلب وہ سمجھیں گے کہ یہ حلال ہے۔ جیسا ہمارے اندر کچھ لوگ آج بھی ہے جو کہتے ہیں موسیقی حلال ہے، ایسے بیان بھی دیتے ہیں کہ موسیقی حلال ہے، ان کے بیانات میں بولتے ہیں، ان کی محفلوں میں موسیقی بجائی بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے اوپر زنا، ریشم، شراب اور گانا بجانا اس کے حلال سمجھ لیں گے اور حلال کر لیں گے، اور ایک قوم پہاڑ کے پہلو میں پڑاؤ کریں گی تو اس کے چوپائے چرنے کے لیے بعد شام کو واپس آئیں گے، اور ان کے پاس ایک ضرورت مند اور حاجت مند شخص آئے گا، اسے کہیں گے کل آنا، تو اللہ تعالیٰ انہیں رات کو ہی ہلاک کر دے گا اور پہاڑ ان پر گرا دے گا، دوسروں کو قیامت تک بندر اور خنزیر بنا کر مسخ کر دے گا۔ بہت سخت ہے یہ۔ ایک قوم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قوم جو پہاڑ کے دامن میں رہتی ہوگی، وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے بھیجیں گے، پھر شام میں وہ بکریاں واپس آ جائیں گی، ایک مانگنے والا ضرورت مند ان کے پاس آئے گا کہ اس کی مدد کی جائے، تو وہ اس کو بولیں گے کل آنا۔ مطلب ایک تو یہ ناچ گانے، موسیقی وغیرہ اس میں سب میں لگ گئے اور یہ مدد بھی نہیں کر رہے۔ پھر اس کے بعد لیکن وہ آدمی چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دے گا، اس میں سے چند لوگ مر جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے ان کو خنزیر اور سور بنا دے گا، اور وہ قیامت تک ویسے رہیں گے، اور پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس سے مراد وہ ایک قوم کا جو خاص واقعہ دیا گیا ہے جو قیامت سے پہلے ہوگی، لیکن اس میں عام بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں، ان کا نتیجہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں تو ان کا نتیجہ صحیح نہیں ہوتا ہے، دنیا میں بھی ان کو سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ہے۔ موسیقی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار نفرت۔ ہم بولتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس سے محبت ہے اس کی چیزوں سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے، ورنہ جو دعویٰ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا۔ اگر ہم کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں ہر وہ چیز سے محبت ہونا چاہیے جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، اور ہر اس چیز سے نفرت ہونا چاہیے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے تھے۔ یہ اصلی محبت کی پہچان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے تعلق سے سخت نفرت کا اظہار کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قافلے میں کتا اور گھنٹی ہو اس کے ساتھ فرشتے نہیں آتے۔ جس قافلے میں ٹریولنگ میں کتا اور گھنٹی ہو، اپنے پورے قافلے میں یعنی اپنی تو پوری ٹرین میں گانے ہی بجتے رہتے ہیں، فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ بس میں گانے بجتے رہتے ہیں، کار میں گانے بجتے رہتے ہیں، اچھے سے اچھے اسپیکر والے ہم گاڑیاں لاتے ہیں یا اچھے سے اچھے اسپیکر اور ٹیپ ریکارڈر لگائے جاتے ہیں گاڑی میں، تو ایسے سفر میں فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قافلے کے اندر جو سفر میں کتا اور گھنٹی ہو وہاں پر فرشتے نہیں آتے۔ جہاں فرشتے نہیں آتے اور شیاطین آتے ہیں، اور جو شیاطین آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ حالات دیکھتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہے، راستوں میں بری حرکتوں کا ہونا،
زناکاری کا ہونا. آپ دیکھتے ہیں راستوں میں آج کل یہ ٹریولنگ میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو شیاطین کا وہاں پر دبدبہ ہے، فرشتے وہاں پر موجود نہیں ہیں، اس لیے سب برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. وجہ یہی ہے موسیقی اور جو ہے دیگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو کی جاتی ہے اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اسی طرح حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھنٹی بھی مزامیر شیطان ہے. چھوٹی سی گھنٹی جو بجتی ہے، اس زمانے میں کون سی گھنٹی ہوں گی؟ کوئی الیکٹرانک بیل تو نہیں تھی، الگ الگ ڈیجیٹل ساؤنڈز نہیں تھے، سادی گھنٹی تھی جو ٹن ٹن بجتے رہتی تھی، اس کو بھی منع کیا گیا ہے. تو آج کل کے جو عجیب عجیب طریقے کے ساؤنڈز آتے ہیں وہ کیسے حلال ہو سکتے؟ بالکل نہیں ہو سکتے. جو سادی گھنٹی حلال نہیں ہو سکتی. گھنٹی سے بچنا چاہیے، چاہے وہ گھر کا بیل ہو، آپ کے موبائل کی رنگ ٹون ہو، یا کہیں بھی استعمال ہونے والی آواز کے لیے، انڈیکیشن کے لیے، نوٹیفیکیشن کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، ایسی رکھے جو ایک دم سادی. گھنٹیوں سے، میوزک سے بالکل ہی پرہیز کرے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ. لوگ سمجھتے ہیں ایسا کرنا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے نا. لوگ سمجھتے مشکل ہے، صحیح بات ہے، میں بھی مانتا ہوں مشکل ہے. آپ کے دوست، آپ کی فیملی ممبرز، آپ کے جان پہچان والے، آپ کے آفس کے لوگ، سب کے فون میں میوزک ہے اور آپ کے فون میں سادی آواز بج رہی، تو لوگ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. تو یہ تو ہونے ہی والا ہے، لیکن آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سے پہلے مومن کا ایمان پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھنا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں، کہا انہوں نے 600-700 سال پہلے، کہ آج کے وقت ایمان پر، اسلام پر عمل کرنا ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی گھر میں اپنے آپ کو اجنبی پاتا ہے. امام ابن تیمیہ 700 سال پہلے بولے کہ آج کے دور میں اسلام پر عمل کرنا ایسا ہو گیا ہے کہ انسان اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی محلے میں، اپنے ہی گھر میں اپنے آپ کو عجیب پاتا ہے کہ میں سب سے الگ ہے، اسلام پر عمل کر رہا تھا کہ کوئی عمل نہیں کر رہا. تو یہ چلتا رہے گا قیامت تک. وہ جو اچھا والا دور تھا وہ چلے گیا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ ہمارا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، تابعین تک کہا اللہ کے رسول نے. اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، لیکن جو عمل کرے گا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. جو عمل کرے گا اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، کیونکہ برے ماحول میں اس نے اپنے ایمان کو بچا کر رکھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر مضبوطی سے اور ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گھنٹی جہاں پر ہو وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح چند جو ہے ہمارے اسلاف کے اقوال جو ہے موسیقی کے تعلق سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. یہ بحقی میں حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الدوف حرام والمعازف حرام والکوبۃ حرام والمزمار حرام. دف، ڈھول ہوتا ہے، دف حرام ہے، آلات موسیقی حرام ہے، طبلہ حرام ہے، بانسری بھی حرام ہے. یہ بھی بحقی میں ہے. شیخ البانی نے اس کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو گانا بجانا ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. ائمہ اربع، چاروں امام جن کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کے لیے ڈٹ کر لڑتے ہیں کہ ہم صحیح، ہمارے امام صحیح، تو چاروں امام کے نزدیک موسیقی حرام ہے. آپ بولتے ہیں نا ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، تو اس پر سب کا اتفاق ہے تمام اماموں کا کہ موسیقی کیا ہے؟ حرام ہے. امام مالک فرماتے ہیں کسی نے ان سے ڈھول اور بانسری کے بارے میں پوچھا
تو ان کا جواب تھا اگر اس سے کسی انسان کے اندر لذت محسوس ہوئی یعنی موسیقی سے تو وہ اس مجلس سے اٹھ جائے، لیکن اگر وہ کسی ضرورت کی بنا پر وہاں پر بیٹھا ہے یا پھر وہاں سے اٹھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور اگر راہ چلتے ہوئے آواز پڑ جائے تو وہاں سے واپس لوٹ جائے یا نکل جائے۔ مطلب انہوں نے اس پر فتویٰ دیا جہاں پر بھی موسیقی کی آپ کو آواز آئے اور آپ کے دل میں اس سے لذت آ رہی، تھوڑا آپ کو اچھا لگنے لگ رہا ہے، امیجیٹ وہاں سے اٹھ جاؤ، ان کا فتویٰ ہے۔ ہاں کوئی مجبوری کے تحت آپ بیٹھے ہیں، اب ریلوے کا ٹکٹ نکالنے گئے، وہاں بچتے رہتا کچھ تو بھی، اب وہ مجبوری ہے ٹکٹ تو نکالنا، ٹکٹ چھوڑ کے جا نہیں سکتے اپن، تو ان کا فتویٰ ہے آپ اپنے کام کے حد تک وہاں رکیے اور اس سے اظہار نفرت کیجیے اور وہاں سے نکل جائیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانا مکروہ تحریمی اور باطل کے مشابہ ہے، جو کوئی اس میں زیادہ واقع ہو جائے تو وہ بے وقوف اور احمق ہے اور اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ اسلامی عدالت میں اس شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائیں گی جو گانے بجانے سنتا ہے، جو گانے بجانے میں لگا ہوا ہے، ایسے آدمی کی گواہی انہوں نے لینے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے اپنی لونڈی کو گانے بجانے سنانے کے لیے جمع کیا تو وہ بے وقوف ہے اور اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو دیاست یعنی بے غیرت قرار دیا ہے، اور جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ دیوس یعنی بے غیرت ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ اس کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے، یعنی امام احمد کے بیٹے عبداللہ، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے گانے بجانے کے متعلق دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا، ہمارے نزدیک ایسا کام فاسق قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس میں سب سے سخت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور اس کے متعلق ان کا قول سب سے سخت اور شدید ہے، اور ابو حنیفہ کے اصحاب نے آلات موسیقی مثلاً بانسری، دف وغیرہ کی سماعت صراحتاً حرام بیان کی ہے، حتیٰ کہ شاخ سے بجانا بھی، اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ایسی معصیت ہے جو فسق کو واجب کرتی ہے، گواہی کو رد کر دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سماع یعنی جو سنتے فسق ہے اور اس سے لذت کا حصول کفر ہے۔ موسیقی جس نے سنا اور اس کو لذت آنے لگی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس نے کفر کیا، کفر کر لیا اس نے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک حدیث بھی روایت کی ہے جو مرفوع نہیں، ان کا کہنا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ جب وہاں یا اس کے قریب گزرے تو اس سے سننے کی کوشش نہ کرے جس گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہو۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح یہ تو ہوئے ہمارے چاروں امام۔ موسیقی کے تعلق سے بہت سارے بڑے بڑے علماء نے بھی جو ہے فتاوے دیے ہیں، اب سارے میں نہیں پڑھ سکتا، میں صرف ان کے نام دے دیتا ہوں جنہوں نے کہا کہ میوزک یعنی موسیقی حرام ہے۔ اس میں ہے امام شبیر رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہے، قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تابعی ہے، امام ضحاک یہ بھی تابعی ہے، امام سعید بن مسیب یہ بھی تابعی ہیں، امام حسن بصری تابعی ہیں، اسی طرح امام بغوی یہ محدث ہے، اسی طرح امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، اور یہ اس کے علاوہ اور بھی ہنڈریڈس آف سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ میوزک موسیقی حرام ہے۔ تو یہ تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موسیقی یہ شیطانی آواز ہے، دل میں نفاق پیدا کرتی ہے، مومنوں کی علامت نہیں ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول اس سے نفرت کرتے تھے،
اس سے فسق اور فجور پیدا ہوتا ہے. موسیقی حرام ہے. موسیقی والا جو ہے دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے. اور موسیقی کی طرف راغب ہونے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. موسیقی والوں کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں. یہ 10 چیزیں ہم نے دیکھی موسیقی کے تعلق سے، جو کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اس سے بالکل ہی دور رہے اور پورا 100% پرہیز کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام. کوئی شخص اگر میوزک سنتا ہے تو وہ آخرت میں فرشتوں سے قرآن نہیں سن پائیں گا. اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جانا؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو شخص موسیقی میوزک وغیرہ سنتا ہے وہ قیامت کے دن فرشتوں سے قرآن مجید نہیں سن پائے گا. اس کے تعلق سے مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ تو 100% درست ہے کہ جو شخص موسیقی میں لگ جاتا ہے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے. جیسے حدیث میں ہے کہ جس سفر میں گھنٹی ہو یعنی موسیقی کے آلات ہو وہاں پر فرشتے نہیں آتے. اسی طرح جس گھر میں بھی موسیقی وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر فرشتے نہیں آتے ہیں. تو جہاں پر فرشتے نہیں آتے ظاہر سی بات ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے، وہاں مصائب مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. اور جیسے ہم نے ایک حدیث دیکھی یہاں پر کہ جو شخص موسیقی میں مبتلا ہو تو وہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے. تو آخرت میں ملعون سے مراد یہی ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس سے بچنے کے لیے انسان اب کیا کرے؟ تو اس سے بچنے کے لیے انسان یہ کرے کہ توبہ کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے. جیسے توبہ کے تعلق سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ توبہ کے اندر 3 شرطیں ہو. اگر یہ 3 شرطیں نہ پائی جائے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. ایک، جو اس نے گناہ کیا ہے اس سے وہ توبہ کرے. دوسرا، دوبارہ اس طرف نہ جائے. اور تیسرا، اس پر نادم ہو کہ جو کیا اس نے غلط تھا. مطلب اس کو مزے لے کر اور لوگوں کو نہ سنائے کہ فلاں گناہ کیا کرتے تھے، بلکہ اس پہ نادم ہونا، اس نے افسوس کرنا چاہیے کہ اس سے غلط کام ہوا تھا. اب وہ دوبارہ نہیں کرے گا، یو ٹرن لینا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے. اور ایک شرط اور بڑھ جاتی ہے اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، جیسے کسی کی زمین، پیسہ، مال، دولت جو لیا ہے وہ ریٹرن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ چوتھی شرط ہے. اگر تعلق عام گناہوں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے، تو اس کے لیے 3 شرطیں جو میں نے آپ کو بتائی. تو وہ توبہ کر لے، دوبارہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر پھر بھروسہ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت کی نعمتوں سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. ارشد بھائی، ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو گائک جو ہے، جو میوزک اسٹار رہتے ہیں، تو ان کو فالو اپ کرتے ہیں، ان کا لیڈر مانتے ہیں اور ان کے گانوں کو اپنی زندگی میں یہ کرتے ہیں. اور دوسری بات، جو اپنے موڈ کے حساب سے گانے سنتے ہیں، کوئی اس کے درد بھرے، اس کے یہ وہ کچھ بھی ایسا اپنی زندگی کو ان کے رنگ میں رنگ ڈالتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو شادی ہے، مسلم جو شادیاں ہوتی ہے، اس میں ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جو ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی گانے ڈالتے ہیں. تو ان کے تعلق سے آپ کیا کہیں؟ میں نے اچھا سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے، جو بہت سارے سنگرز یعنی گائک جو ہوتے ہیں، ان کو اپنا جو ہے وہ آئیڈیل ماننے لگتے ہیں
ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کے گانوں کو اور ان کی موسیقی کو اپنے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مواقع کے حساب سے خوشی کے موقع پر اچھا نغمہ کچھ گانا، اور غم میں ڈوبے ہیں تو کچھ سیڈ سانگ سنتے ہیں، مطلب اپنی زندگی کو پورا میوزک بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس پر ایک بہت بڑا ریسرچ ہوا امریکہ میں، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں، پروفیسر گولڈشین بول کے ہیں، انہوں نے اس پر کافی سال تجربہ کیا اسپیشلی میوزک کے اوپر، اور انہوں نے ایک نتیجہ نکالا۔ انہوں نے کئی لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیا۔ بہت سارے یورپینز اور امریکنز رہتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کرتے، اپنے پاس تجربے، اپنے پاس پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ ایسے ہی چل جاتے ہیں، ریسرچ اپنے پاس ایسے ہی ہوتے، کام چلاؤ جس کو ہم بولتے۔ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اکثریت ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ بہت دل سے کرتے ہیں ساری چیزوں کو۔ تو یہ پروفیسر گولڈشین نے جو ہے کئی سالوں کا تجربہ کیا، اور انہوں نے آخری میں یہ نتیجہ بتایا کہ جتنے بھی سوسائڈس کیس ہوتے ہیں، اس میں سوسائڈ کرنے والوں میں 90% لوگ نشے کی وجہ سے سوسائڈ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے ریسرچ میں یہ بھی ڈالا کہ میوزک بھی ایک قسم کا نشہ ہے، صرف ڈرگز لینا نشہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میوزک بھی نشہ ہے، کہا کہ میوزک انسان کے دماغ پر اتنا گہرا اثر ڈالتا ہے کہ وہ اس کے موڈ کو چینج کر دیتا ہے۔ اچھا بیٹھا ہوا انسان میوزک سن کر ناچنا شروع کر دیتا، تو کہا کہ یہ اثر ہے اس کا، ایک یہ اثر ہے، ہم اس کو بولیں گے شیطانی اثر ہے، لیکن انہوں نے دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو سمجھایا کہ میوزک کا انسانی ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی اپنے ریسرچ میں بتایا کہ ایک قسم کی میوزک یا ایک قسم کی تھیم ایک انسان کو بار بار سنائی جائے تو اس کا ذہن ویسی ہو جاتا ہے، مطلب اس کو نفسانی خواہش والی چیزیں بتائی گئی، ویڈیوز اور میوزک گندی، اس کا دن کچھ دن میں اس کا ذہن خراب ہو جائے گا اور وہ سب لوگوں کو اسی نظر سے دیکھنے لگیں گا، بری نظروں سے۔ کہا کہ یہ نشہ ایک قسم کا، اس کو ایڈکٹ کروایا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے ڈوز دیا جا رہا ہے میوزک کے ذریعے سے۔ کہا کہ کسی کو آپ مار دھاڑ کی چیزیں بتاؤ، میوزک، جوشیلے میوزک، زوردار آوازیں، تو اس کے جسم کے اندر ویسے ہی تبدیلیاں آتی ہے، وہ ویسی حرکتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نوجوان جو حرکتیں کرتے ہیں، ایک لڑکا فل گاڑی چلا رہا ہے اسپیڈ سے، تیز، ایک دم تیز رفتار، برقی رفتار بولتے ہیں اس کو، بجلی کی رفتار سے، اور آگر جا کے ایک کو مار دیا زور سے ٹکر۔ کیا پتا چلا کہ اس کے ہیڈ فون لگا ہوا تھا اور اس میں کوئی پاپ سانگ چل رہا تھا، اس سے جوش میں آ رہا تھا، اور جوش میں آ کر اس نے بھگا رہا تھا۔ اکثر ایکسیڈنٹ ایسے ہی ہوتے ہیں، جتنے بھی کار وغیرہ کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے میوزک لگا لیتے ہیں، جوش میں آ جاتے، کنسنٹریشن لاس، اور ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پروفیسر گولڈشین بولتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا نشہ ہے۔ جتنے بھی سوسائڈز، مرڈرز اور ریپس ہوتے ہیں، یہ نشے کی بدولت ہوتے ہیں دنیا میں 90%، اور نشہ کے اندر میوزک بھی انکلوڈ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بہت سارے لوگ نہیں مانتے، لیکن انہوں نے کہا کہ میوزک بھی نشہ ہے۔ اور جو لوگ، بھائی نے کہا کہ جس طرح کرتے ہیں کہ وہ جب مطلب دکھی رہتے تو سیڈ سانگ سنتے ہیں، تو یہ نشہ ہے نا، وہ اس کا سہارا لے رہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے وہ نشے کی عادت لگا لی، اس لیے وہ کسی گائک کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ وہ تو شیطانی عمل ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں اپنی آواز سے ان کو بہکاؤں گا، شیطانی آواز ہے وہ۔ تو ان کا کسی گائک کو اپنا آئیڈیل بنانا، مطلب انہوں نے گائک کو نہیں، شیطان کو اپنا آئیڈیل بنایا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ آپ سکون کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیے، لیکن سکون کے ساتھ، اچھی قرات کر کے، اچھے لمبے سجدے کر کے، اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد، آپ دیکھیے کتنا اچھا سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہم سائنٹیفکلی بھی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہر طریقے سے دنیا کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دی۔ آپ کو پتہ ہے انسان وضو کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پانی جب اس کے جسم کو لگتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر، درجہ حرارت کم ہوتا ہے، چاہے وہ غم میں ہو یا غصے میں ہو۔ غصے میں اور غم میں انسان کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے اچھی طریقے سے تو اس کی باڈی نارمل حالات میں آتی ہے، برینز نارمل حالات میں ہارمونز چھوڑنا شروع کرتے ہیں، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ وضو اچھے طریقے سے جو کرے، ٹھیک ہے، تو اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے رکھے. گناہ بھی جھڑ رہے, صحت بھی اچھی ہو رہی ہے. وہ اچھی طریقے سے جب وضو کرتا ہے اس کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے. وہ جب نماز پڑھتا ہے سکون کے ساتھ تو لمبے سجدے کرتا ہے, اور سجدہ کرنے سے پتہ ہے آپ کو, سائنس بولتی ہے آپ کے جسم کا سارا بلڈ برین کی طرف جاتا ہے, سرکولیشن اس طرف بڑھ جاتا ہے جس طرف آپ جھکتے ہیں, اور برین کو فریش بلڈ ملتا, اور بلڈ کے اندر ہوتا ہے آکسیجن. ہم جو آکسیجن لیتے وہ بلڈ کے اندر جا کر جمع ہوتا ہے, اور جب فریش آکسیجن آپ کے برین کو ملتا ہے تو آپ کو ریلیکس فیل ہوتا ہے, اور جو ٹینشن اور پریشانی اور جو گڑبڑی تھی آپ کی وہ دور ہو جاتی, اور آپ ٹھنڈے دماغ سے پھر سوچنے لگتے اب کیا کرنا ہے, کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے. تو دیکھیے نماز میں سکون ہے, اللہ کے ذکر میں سکون ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک فرانس کا سائنٹسٹ ہے, وہ مینٹل ہاسپٹل کے اندر جو ہے ڈاکٹروں کا ہیڈ ہے, وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اپنے جو اسپیشل ایریا کا. اس نے, میں نے ایک ڈائجسٹ میں پڑھا اس کے تعلق سے, اس نے کہا کہ 3 حروف ایسے ہیں اگر وہ ادا کیے جائیں, جس طرح زبان ٹچ ہوتی ہے اپنے منہ کے اندر, وہ بار بار اگر کیا جائے تو برین کے اندر کچھ ہارمونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کو ریلیکس فیل کرواتے ہیں. اور وہ لفظ اس نے کیا بتائے, یعنی جو رہتا ہے ساؤنڈ حروف میں, لام جو رہتا ہے, اور ہا جو گلے میں سے نکالا جاتا ہے. اور اس کو جب کسی نے بتایا کہ یہ تینوں لفظ کا ایک بہترین لفظ بنتا ہے اللہ, تو اس کو بڑا تعجب ہوا, بڑا اس کو شوق لگا. اس کو پہلے نہیں معلوم تھا, جب اس نے دیکھا تو بڑا اس کو تعجب ہوا. پھر اس نے اپنا ایک انٹرویو دیا اس پر, اور وہ میگزین میں جو ہے اس کا آرٹیکل آیا تھا کہ اللہ لفظ. تو اس نے پورے اس پیشنٹس کو اللہ بولنا شروع کروا دیا. تو اس کی پریکٹس تھی, روز صبح میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ, شام میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پیشنٹس مسلم نان مسلم سب کو اللہ بولنے لگاتا تھا, جس سے ان کے برین کے اندر بہت سارے امپرومنٹس آئے, دماغی بیماریاں ان کی جو ہے کم ہوئی. تو اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے, اللہ کے ذکر میں ہی جو ہے سکون ہے. یہ علم ہم لوگوں کو دے, اور یہ جتنی باتیں ہم نے سیکھی یہ شیطانی عمل ہے, شیطان کی آواز, یہ لوگوں کو بتائے. کیونکہ بہت سارے لوگ راستہ جانتے نہیں ہیں, جب راستہ نہیں جانتے تو غلط راستے پہ چلے جاتے اور سمجھتے ہیں وہاں پر سکون ملے گا. تو ان کو جب صحیح راستہ ملتا ہے تو وہ بہت جلد اس طرف آ جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو ضرور بتانا چاہیے جو پریشان ہیں, مصیبت میں ہیں, پرابلم میں ہیں, وہ بہت جلد صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمارا کام ہے ان کو ہم صحیح چیزیں بتائیں جو ایسے لوگ ہیں, اور کوشش کرتے رہیں کہ دین, ہم جتنے لوگوں کے کانٹیکٹ میں آئیں ان تک ہم دین کو, صحیح دین کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ جو موسیقی کی کتنی قسمیں جو حرام ہے, مطلب جیسے ہم قوالی وغیرہ سنتے ہیں, یا پھر جو قرآنی آیت بھی ہوتی ہے جو ہم یوٹیوب پہ یا واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں جس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک چلتا ہے, مطلب جو آیتیں ہوتی ہے جس میں بیک گراؤنڈ میں کوئی انسٹرومنٹ بج رہا ہو تو وہ بھی حرام ہے, یا پھر اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا. بھائی نے سوال کیا کہ میوزک کی جیسے الگ الگ قسمیں ہوتی ہے, تو اس میں کون کون سی حرام ہے اور کون سی جو اس میں جائز ہے. تو دیکھیے اس کے تعلق سے ہمیں ایک موٹی موٹی جو بات سمجھنا چاہیے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو چھوٹے بچوں نے, کچھ لڑکیوں نے آپ کا استقبال کیا, طالع البدر ایک نشید جو ہے گا کر آپ کا استقبال کیا گیا تھا, اور وہ دف بھی بجائی تھی. وہ دف کیسے تھا, وہ ایک طرف سے تھا, ایک طرف سے جو ہوتا ہے بجانے کا انسٹرومنٹ اس کو دف کہتے ہیں. تو اس کی اجازت دی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے اس کو استعمال کیا, لیکن وہ چھوٹی بچیاں بجاتی تھی. اس کے اوپر ایک بڑا ریسرچ ہے, موسیقی کی حقیقت, یہ ایک کتاب ہے, آپ اس کو پڑھیں ڈیٹیل میں, کافی بڑی کتاب ہے. اسے آپ kitabussunnat.com, جو محدث فورم کا ایک برانچ ہے, تو kitabussunnat.com پہ یہ کتاب آپ کو سرچ کرے تو مل جائے گا, اس کا PDF ہے کہ موسیقی کی حقیقت. تو اس میں انہوں نے کافی لمبا ریسرچ کیا, اور جتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سب کے جواب انہوں نے دیے اس میں. جو کہتے ہیں میوزک حلال ہے
اس کا جواب دیا انہوں نے کہ وہ حلال نہیں ہے. کس طرح سے لوگ حلال کے دلائل دیتے ہیں اس دلائل کا انہوں نے جواب بھی دیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, میں شارٹ میں بتاتا ہوں کہ وہ جو موسیقی کا استعمال کیا ان لڑکیوں نے اللہ کے رسول کے ویلکم کے لیے, اس میں علماء نے یہ لکھا وہ چھوٹی بچیاں تھیں, دوسرا وہ دف تھا جو ایک طرف سے ہوتا تھا, اس کے علاوہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ مسلمانوں نے یعنی اسلامی تاریخ میں استعمال مطلب صحابہ کے دور میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ دف کے علاوہ تمام میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہو گئے, جیسے بانسری, پھر اس کے بعد ڈھول, پھر اس کے علاوہ جو کوبا اور لفظ استعمال کیے گئے ساری چیزیں یہ سب حرام ہیں. اب اس کے جو ایڈوانس انسٹرومنٹ آ گئے تو اس سے متعلق تمام چیزیں حرام رہیں گی. جیسے شراب حرام ہے, لیکن حدیث میں یہ ذکر نہیں آتا ہے کہ شراب میں کون سی شراب حرام ہے, بیئر کیا ہے, وسکی کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے مختصر سا شارٹ میں ایک چیز بتا دی اللہ کے رسول نے, نشہ جس میں تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو حرام ہے. لوگ بولتے ہیں نا نہیں وہ الگ ہے شراب سے, اس میں 2% ہی الکوہل آتا, 2% آؤ یا 0.2% آؤ, اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں نشے کی تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو حرام. تو ویسے ہی میوزک گانا بجانا حرام ہے, مطلب حرام ہے, تمام انسٹرومنٹ حرام ہے. تو انسٹرومنٹ کا مسئلہ ختم ہو گیا, جس میں ایک ایکسیپشن دف کا میں نے بتا دیا آپ کو. دوسرا نشید وغیرہ جو گائے جاتے ہیں, جو سانگز گائے جاتے ہیں, تو اس کے تعلق سے علماء نے کہا کہ ایسے نشید یا گانے بجانے جس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی ایسی تعریف ہو رہی جیسی اللہ کی ہونا چاہیے, وہ حرام ہے. اسی طرح مخلوق کو, ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقام آپ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر دے رہے یا برابری کا دے رہے, یہ بھی حرام ہے کیونکہ شرک ہو گیا ہو. اسی طرح نشیز میں یا جو ہے گانے وغیرہ میں آپ جو ہے عاشقی کے یا عشق اور جو ہے معشوقہ والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, یعنی کسی عورت کی تعریف, اس کے حسن کی تعریف اور بیہودہ باتیں اور شر کی باتیں, یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. ایسی چیزیں نشید میں گائی جا رہی ہے جس میں بدعت پایا جاتا ہو, بدعت کی چیزیں بتائی جا رہی ہے, مطلب ایسے طریقوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو کہ اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, وہ بھی حرام ہے. تو یہ تمام قسم کے. ہاں, اللہ کی تعریف میں اگر کوئی گاتا ہے بغیر میوزیکل انسٹرومنٹ کے, اس میں بنا شرک کیے, بنا بیہودہ باتیں کیے اللہ کی تعریف میں, تو وہ جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اگر کوئی نشید یا قصیدے کچھ پڑھتا ہے, جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں حسان بن ثابت شاعر رسول جن کو کہا جاتا تھا, وہ اللہ کے رسول کے تعلق سے شاعری کہتے تھے, اسلام کے تعلق سے شاعری کہتے تھے, تو وہ بھی جائز ہے. لیکن کنڈیشنز ہوئے رہیں گی, شرک نہیں ہونا, اس میں بدعت نہیں ہونا, جس کا مقام ہے اتنا ہی رکھنا, اس سے زیادہ نہیں بڑھا. مطلب قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی اس طرح سے کوئی نشید وغیرہ گاتا ہے تو اس میں بری بات نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن اکثر علماء نے اس میں یہی رائے دی کہ اس سے بچا جائے, انسان دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر اس طرف چلا ہی جاتا ہے, احتیاط کرنا بہتر ہے. ورنہ جو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں, اگر آپ اس سے بچے تو ایسے نشید اور نغمے گانے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ کا ایک سوال تھا جو بیک گراؤنڈ میں میوزک چلتے ہیں اس کے تعلق سے کیا ہے. بیک گراؤنڈ میں جو میوزک چلتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے. ہاں, بیک گراؤنڈ میں اگر کسی کی آواز چل رہی ہے, آواز کی بھی ساؤنڈ آتے ہیں, اگر وہ چل رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ میوزیکل انسٹرومنٹ میں شامل نہیں ہوتا ہے. یا کسی کا بیان چل رہا ہے یوٹیوب کے اوپر اور پیچھے کسی اچھے جو ہے نشید گانے والے کا آواز آ رہی ہے, میوزک انسٹرومنٹ نہیں ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جس چیز سے ہم کو روکا گیا ہے وہ کیا ہے, گانا بجانا اور موسیقی کے آلات سے روکا گیا ہے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم. اگر وہ شخص سگریٹ پی کر نماز کو جاتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائیں گی, اور کیا اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ اور دوسری بات, جو اپنے مسلمان بھائی جو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ان کو کیسے روکا جائے, اور کیا اس کو دیکھنا بھی حرام ہے کیا, اس کا بتائیے. بھائی نے جو ہے 2 سوال کیے, ایک سگریٹ کے تعلق سے کہ سگریٹ پی کر جو لوگ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں ان کے تعلق سے کیا ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں
آپ نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، اور وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ پیاز اور لہسن، ٹھیک ہے، اور فرشتے اس سے ناگوار محسوس کرتے ہیں، تو آپ نے منع کیا، اور ظاہر سی بات ہے اسلام جو ہے انسانیت کے فائدے کے لیے انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ پیاز لہسن وغیرہ کھا کر جاتے ہیں نماز میں، بازو والے کو بھی نماز میں تکلیف ہوتی ہے اس کی بو سے، لیکن آج کل تو بہت کم ہوتا ہے، پیاز لہسن جو ہے پکائی ہوئی استعمال کی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا نہیں ہے۔ اگر بائی چانس لیکن آپ کھاتے بھی ہے تو منہ کو اچھی طریقے سے صاف کر لے، پوری طریقے سے اس کو باہر نکال دے بدبو کو، اور پھر وضو کر کے نماز کے لیے جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب پیاز اور لہسن جو کہ حلال چیزیں ہیں اس کو کھانے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ لوگ ہماری مسجد میں نہ آئیں۔ اب جو حرام چیزیں کھا کر جائے اس کی بدبو آئے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اور اللہ کے رسول کی کتنی بڑی ناراضگی ہوں گی، وہ خود سوچ لے۔ سگریٹ ایک تو حرام ہے کیونکہ زردہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹوبیکو جو ہے تمباکو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، کل مسکر حرام۔ ایک تو حرام کام کر رہے اس کا گناہ ملنے والا ہے، آپ کو توبہ کرنا پڑیں گی، پھر آپ نماز میں بھی جا رہے ہو اس کو، لیکن آپ سگریٹ پیتے اس کا مطلب آپ نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ تو بہت بڑے گناہ میں پھر چلے گئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک دیوار ہے، وہ دیوار نماز ہے۔ جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ کفر میں چلا گیا۔ غلطی سے چھوٹ گئی، مجبوری میں چھوٹی، الگ بات ہے، لیکن آپ سگریٹ پی رہے اور سوچ رہے کہ اب نماز کو نہ جائے تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کیا ہے؟ دیوار ہے مومن اور کافر کے بیچ میں، جب یہ دیوار ختم ہوئی تو ایمان اور کفر کا فرق ختم ہو گیا۔ تو جس کو عادت ہے وہ سگریٹ چھوڑے، ٹھیک ہے، اور ایسی بدبو لے کر مسجد میں نہ جائے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن نماز بھی وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اب اس کا حل اس کو خود تلاش کرنا ہے، اس کا حل اس کے پاس ہے لیکن وہ کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک معاملہ یہ ہوا۔ دوسرا، بھائی نے جو ہے سوال کیا تھا جو ٹک ٹاک پر ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں ہمارے بھائی، کچھ مسلمان بھی اس میں آ گئے، آج کل تو برقعے والے عورتیں بھی آ رہی ہیں اس میں۔ واٹس ایپ پہ کسی نے مجھے بھیجا ایک ویڈیو، تو عورتیں برقعہ پہن کر اس میں آداب سلام کر کر کے گانے گا رہے ہیں اس میں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ حدیث ہے ابھی ہم نے پڑھی کہ تم پر مصیبتیں آئیں گی، چہروں کو فسق کر دیا جائے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا، ہے نا۔ اس سے پہلے ایک حدیث آئی کہ ایسا کب ہوگا، صحابی نے پوچھے تو کہا کہ جب ناچنے گانے والیوں کا دورہ ہوگا، تو یہ عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئی۔ برقعہ پہننے سے کیا ہوتا ہے، یا مسلم آپ داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ اس پہ ناچ رہے گا رہے تو مصیبتیں تو آنے والی ہے۔ تو ٹک ٹاک پر ایسے ویڈیوز جو بناتے ہیں وہ ایک حرام کام کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے وہ جو کر رہے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے۔ یہ جتنی باتیں آپ نے یہاں پر سنی ہیں ان کو جا کر بتائیے، ان کو سمجھائیے۔ ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے تبلیغ کر دینا، پہنچا دینا۔ ہدایت اللہ کے ذمہ ہے، تو ہم جتنے کوشش ہو سکتی اتنے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ دوسرا، ہم ایسے ویڈیو دیکھنا چاہیے کیا؟ بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایسے ویڈیوز آتے ہی فوراً ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ گھر والوں کو بھی منع کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ خود تو بچتے ہیں لیکن گھر والوں کو روکتے نہیں ہیں، تو خود بھی نہیں دیکھنا ہے، دوسروں گھر والوں کو بھی روکنا ہے، اور جو بنا رہے ہیں تو ان تک بھی بات پہنچانے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ شیطانی آواز ہے، یہ شیطان کی چالیں ہیں، دنیا میں لعنت ہوں گی، آخرت میں بھی لعنت ہوں گی، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، مومنوں کی علامت نہیں ہے، کافروں کی علامت ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کو آپ بتائیں، تو آپ کا کام ہو گیا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات کو آپ پہنچاتے رہیں گے تو چند لوگ تو شاید آپ کی بات سنیں گے، تو آپ تبلیغ کیجیے اس بات کی، لوگوں تک یہ ساری باتیں آپ پہنچائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کا اچھا رزلٹ ملے گا، کچھ نہ کچھ برائی میں کمی آئیں گی اور نیکی میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ السلام۔ ارشد بھائی، کچھ لوگوں نے صوفی سانگ کو اسلام سے جوڑا ہے، تو ان کا کیا حال ہے اور کیا ان کا معاملہ ہے، اس کے تعلق سے کچھ؟ ہاں، بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ آج کل نیٹ وغیرہ پہ صوفی میوزک بہت چل رہا ہے،
صوفی میوزک یا صوفی موسیقی وغیرہ کے بہت سارے ایسے ویڈیوز یا سانگز آتے ہیں. اس کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسلام کو بگاڑنے میں صوفیوں کے علاوہ اور کس کا ہاتھ ہے. مطلب ان کے سوالیہ جملے میں جواب یہ چھپا ہوا ہے کہ اسلام میں جو بگاڑ آیا سب انہی کی وجہ سے آیا. تو صوفی ازم ایک الگ مذہب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. 500 600 700 سال بعد کوئی شخص آئے گا اور کہے گا کہ اسلام میں ایسا ہونا چاہیے، تو یہ بالکل ہی درست بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. مطلب ایک حکومت ہے، ایک ملک ہے، اس نے اپنا قانون بنایا ہے کہ یہ قانون اس طرح سے ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے بنا ہے، اس میں فلاں جرم کے لیے یہ سزا ہے، فلاں چیز کے لیے ایسا ہے. اور بعد میں کئی سالوں بعد ایک آدمی آ رہا ہے اور کہا کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، اس کو قانون میں سے نکال دیا جائے، اور اس کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی درست نہیں ہے، عقل سے پرے ہے. تو وہ حکومت، وہ ملک اس کی بات مانے گا؟ بالکل نہیں مانے گا. تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو لا ہے، ہمارا جو قانون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور اس نے اسے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لا کر اس کو پوری طریقے سے مکمل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے آخری خطبے میں کہ دین آج مکمل ہو گیا، سورہ مائدہ کے اندر، کہ آج دین کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. یہ صوفیوں نے 800-900 سال بعد ساری چیزیں ایڈ کرنا شروع کی اسلام کے اندر، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں ہوگا. کوئی بھی عقل مند انسان یہی کہے گا کہ جس مذہب کے نبی بول کر جا رہے کہ آج کے دن مکمل ہو گیا، آج کا جو دن ہے، اس دن جو ہے اسلام کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. جو باتیں اللہ کے رسول نے بتا دی وہ فکس ہے، جو حلال ہے وہ حلال رہے گا، جو حرام ہے وہ حرام رہے گا. اب کوئی بعد میں آ کر قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یہ سب سے اچھی اور سادی اور سمپل دلیل ہے کہ صوفیزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ صوفیزم جو ہے یہ بہت بعد میں آیا. ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو طریقے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، اس پر آپ نہ صحابہ کو پائیں گے نہ تابعین کو پائیں گے. تابعین جو صحابہ کے زمانے میں تھے، ایمان لائے، تبع تابعین جو ان کے بعد آئے، ان تینوں جنریشنز میں آپ صوفیوں کا کچھ بھی اثر، کچھ بھی ان کا ایفیکٹ یا ان کے کچھ بھی عقائد نہیں پائیں گے. وہ خالص اسلام تھا، پیور اسلام تھا، جن کو محدثین نے اور مفسرین نے محفوظ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیا، جو آج بھی ہمارے درمیان وہ محفوظ اسلام موجود ہے. اس کے علاوہ صوفی ازم ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی آئے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو صوفیوں کے نزدیک میوزک حلال ہے، وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، سب کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے. لوگوں کو اصل میں علم نہیں ہے. آپ جو شخص اس میں ملوث ہے، چاہے صوفی ازم کی طرف یا کوئی بھی گمراہ فرقے کی طرف ہو، جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، جس کے پاس صحیح علم نہیں ہے، آپ اس کو اچھے انداز میں صحیح علم دیجیے. وہ ایک بار تو بھی سوچے گا کہ وہ جو کر رہا ہے اسلام ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمارا کام ہے ہم ان کو بات پہنچائے. اور یہ جو صرف صوفیزم نہیں، کوئی بھی طبقہ ہو جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بات کہے، چاہے ان کے ماننے والوں کی تعداد پوری دنیا بھر کے برابر بھی ہو جائے، تو بھی ان کی بات حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر نہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو وہ بالکل غلط ہے اور اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے اور سبھی کو یہ بتانا چاہیے. السلام علیکم. السلام. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب انجیل اور تورات ان پہ نازل، تو یہ کرسچن لوگ پہلے سے تھے یا بعد میں تھے؟ اس کے بارے میں بتائیے. ہاں، بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو ہے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو یہ کرسچنس لوگ جو ہے یہ کہاں سے آئے؟ یہ پہلے سے تھے یا کون تھے؟ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے جو ہے نبی بنا کر بنی اسرائیل میں بھیجے گئے. آپ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں تھے. آپ کے تعلق سے وہاں پر استعمال کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بھیجا تھا. یعنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کے 12 بیٹے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کو بولتے ہیں بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے. اور وہ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، اور وہ پورے 12 قبیلے یہود اور نصارہ جن سے چلتے ہیں پورے وہیں سے آئے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے سے تھے، ان سے جو نسلیں چلی ان میں بہت سارے انبیاء آئے ایک کے بعد ایک. یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر بہت سارے انبیاء ان میں آتے گئے. ان میں آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام خالص اسلام لے کر آئے تھے، اسلام کی دعوت دی انہوں نے، اسلام ہی سمجھایا انہوں نے، لیکن بہت ہی چند لوگ ان کے اوپر ایمان لائے. پھر اس زمانے کے لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اسلام کا انکار کیا، انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ اسلام نہیں لائے، جنہوں نے ان کی مخالفت کی، انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ یہودی. اصل میں یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. اس یہودا پہ سے انہوں نے اپنے مذہب کا نام کیا رکھ لیا؟ یہودی. حالانکہ وہ جو یہودی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، وہ بھی ایک زمانے میں مسلمان تھے جو پچھلے نبی کی پیروی کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیا کرتے تھے وہ. لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور انہوں نے اللہ کے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی زمانے میں تھے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان سب کا انہوں نے انکار کیا. یہ سب اسلام لے کر آئے تھے. پھر یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے چالیں چلی، آپ کو تکلیفیں دی، قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو اوپر اٹھا لیا اور ان کی سازش ناکام ہوئی. اس کے بعد جو بچے تھے عیسائی، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے مسلمان، ان کو بہت تکلیفوں کا سامنا جھیلنا پڑا. جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا اور مسلمانوں کو تکلیف دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے، انہوں نے کچھ کوشش کی اور اسلام کو پھیلانے کی محنت کی، جو کہ بہت مختصر تھی اور روایات میں بہت کم ذکر ان کا آتا ہے. لیکن انہوں نے کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے. پھر دھیرے 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 پھر جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کا اصول تھا، جب ایک نبی چلے جاتے، ان کی تعلیمات کو لوگ بھلا بیٹھتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک نئے نبی کو بھیجتا. تو اس بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے تھے، لیکن آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل یعنی عرب میں بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب نبی کو کہاں سے چنا؟ عرب سے چنا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بات یہودیوں کی کتاب میں یعنی توریت وغیرہ میں بھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس کو انجیل کہتے ہیں، جو اس زمانے میں لکھی نہیں گئی. ان کے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد اس کو لکھا گیا، جو ہے عبرانی زبان کے اندر. ٹھیک ہے، پھر بعد میں وہ الگ الگ زبانوں میں ترجمہ اس کا ہوتا رہا. اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد جن لوگوں نے عیسائیت کی تبلیغ کی، تو اس وقت خالص اسلام تھا. لیکن بیچ میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں پھیلایا. انہوں نے نئی تعلیمات کو پھیلانا شروع کیا، شرکیہ تعلیمات کو، جیسے ٹرینیٹی، یعنی خدا جو ہے 3 ہے، اللہ، نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. یہ ٹرینیٹی جس کو ثلاثہ بولتے ہیں عربی میں. تو انہوں نے یہ نیا عقیدہ نکالا، جو کہ ایک پوپ جون نام کا ایک شخص تھا، وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا تھا. بعد میں وہ کہنے لگا میں نے توبہ کر لی، اب میں عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہوں. اور اس نے
اپنا داخلہ کروایا اسلام یعنی مسلمانوں کے اندر، اس زمانے کے جو مسلمان تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر جو عمل کرتے تھے، تو اپنے آپ کو مسلمان کہا. لیکن اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے پورے مذہب کا یعنی اسلام کا اس زمانے کے نقشہ بدل دیا. اس میں ثلاثہ یعنی ٹرینٹی کا اس نے عقیدہ ڈالا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم جو ہے عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے اس کے ماننے والے جو اس جان پال کے پیچھے چلے. اس نے عقیدوں میں بہت سارے بگاڑ کیے. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئے تھے اور اس لیے سولی پر چڑھے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، جبکہ وہ بالکل غلط بات تھی. لیکن چونکہ وہ ایک بڑا عالم تھا ان کے زمانے کا، لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے اور پھر وہ وہاں سے عیسائی یعنی نصرانی کہلائے. قرآن نے ان کو نصرانی کہا، عیسائی کہا. اصل میں نصرانی کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو، کیونکہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہوں نے کہا تھا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے، اس لیے ان کو نصرانی کہتے تھے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اس لیے ان کو عیسائی کہتے تھے. لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے اپنا نام تبدیل کرتے کرتے کرسچن یہ نام رکھ دیا، جو کرسٹوس ایک گریک لفظ سے آتا ہے، ایک جو ہے گریک زبان سے آتا ہے. کرسٹوس سے کرسچن بنا. اور پھر وہ تھے پہلے ایمان پر، بگڑتے 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 انہوں نے اپنا نام جو ہے کرسچینٹی رکھ لیا اور وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے. جب وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی چنا اور اپنا آخری پیغام قرآن مجید آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. یہودی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے کتاب میں تھا کہ اللہ کے رسول یعنی آخری نبی عرب سے آنے والے ہیں. عیسائی لوگ جو کہ پوری طرح سے جو ایمان لائے تھے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن بعد کی جو جنریشن آئی تھی ان کی جو بگڑ چکی تھی، جو اپنے آپ کو عیسائی بولتی تھی، ان کی کتابوں میں بھی اللہ کے رسول کی نشانیاں موجود تھی، یعنی دونوں قوموں کے اندر تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں نے انکار کیا. ان کی حسد اور ان کی جلن بس یہی تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، یعنی ہمارے اندر سے کیوں نہیں آئے، جو کہ یہودیوں کا جھوٹا دعویٰ تھا، جو کیا بولتے تھے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بنائے گئے عرب میں، جبکہ ہونا چاہیے تھا بنی اسرائیل سے کوئی نبی ہونا چاہیے تھا. تو ان کا یہ بولنا بھی غلط تھا. اصل میں ان کی خواہشیں تھی، ماننا نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے اندر ہی آئے تھے نا، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن ان کو کیوں نہیں مانے انہوں نے؟ وہی نبی کو مانیں گے تو حرام چیزیں بند کرنا پڑیں گی، دنیاوی خواہشات روک دینا پڑیں گی. تو یہ یہودی بہت زیادہ بگاڑ میں آ چکے تھے. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. عیسائی لوگ جو تھے انہوں نے پورے نبیوں کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، لیکن غلط عقیدے سے مانا، اس لیے وہ آج کرسچن کہلاتے ہیں، مسلمان نہیں کہلاتے ہیں. ہاں، اس زمانے میں جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پہ تھے وہ فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور وہ خود مسلمان ہو گئے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور یہی اسلام قیامت تک رہے گا. جب یہ ختم ہو جائے گا دنیا ختم کر دی جائیں گی. تو یہ ہے یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے تعلق سے میں نے مختصر سا بیان کیا ہے. آپ اس کے تعلق سے اور مزید جو ہے کوئی کتاب کے ذریعے جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم السلام. شیخ، یہ جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے نیو ٹیسٹیمنٹ میں جو فرق کیا جاتا ہے آج بائبل کے ذریعے، جیسے بتایا جاتا ہے کہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں یہ چیزیں ہے جو تبدیلی کی گئی ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، تو کیا پھر کرسچین دونوں کتابوں کو مانتے ہیں یا نیو ٹیسٹیمنٹ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے پہلے میں کیا غلطیاں تھی جو انہوں نے ابھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے کون سے جو لوگ ہیں جو امام میں داخل ہوں گے ان کو نبوت ملنے کے پہلے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت کر گئے تو اس کے بعد تو لوگ گمراہ ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد کون لوگ ہیں جو بخشائے جائیں گے، اور نبی کے پہلے جو ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو بائبل ہے اس کے تعلق سے کہ ان کی کتابیں کیسی ہے، اس کو کیسے جو ہے ترتیب اور اس کا جماعت بندی جس کو کلاسیفیکیشن بولتے کیسے کیا گیا ہے. تو میں مختصر سے بتاتا ہوں. بائبل کے اندر جو ہے 73 کتابیں ہیں. بائبل کتاب نہیں ہے، بائبل کہتے ہیں گریک میں
اور لیٹن میں بھی بائبل کہتے ہیں لائبریری کو. لائبریری کو بولا جاتا ہے بائبل. تو جو بائبل ہوتی ہے نا کتاب، وہ کتاب نہیں ہے، وہ ایک لائبریری ہے. اس کے اندر کتابیں ہیں الگ الگ. تو اس میں 73 کتابیں ہیں، 73 ایک بائبل کے اندر، جن کو یہ جو ہے کیتھولک بائبل بولتے ہیں. کیتھولک بائبل، کیتھولک عیسائیوں میں 2 بڑے فرقے ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. پھر ان کے اندر تو ہزاروں میں ہیں، لیکن کیتھولک ایک بڑا فرقہ ہے اور ایک پروٹیسٹنٹ ہے. تو کیتھولک کے اندر جو ہے 73 کتابیں ہیں، اور جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان کی جو بائبل ہے اس میں 66 کتابیں ہیں. 67 مطلب اس میں جو ہے یہ 3 اور یہ 66 یا 68 ہے. کچھ 5 کتابوں کا فرق ہے ان کے اندر، 5 سے 6 کتابوں کا. تو دونوں کی الگ الگ بائبل ہے. لیکن انڈیا میں جو اپنے وہ ہے کامن چلتی ہے کیتھولک والوں کی. آپس میں انہوں نے اتفاق کر لیا یہ معاملے میں، دعوت کے معاملے کے، اپن ایک ہی کتاب یوز کریں گے، حالانکہ اس میں بہت اختلاف ہے. تو ان کے اندر جو کتابیں ہوتی ہے، ان کتابوں میں جو شروعات کی 5 کتابیں جن کو پینٹاٹیوچ بولتے ہو، وہ اصلی حالت میں ہے نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ جو شروعات کی 5 کتابیں ان 73 کتابوں کے اندر، تو وہ اس کو سام بولتے ہیں. سام، PSALM، سام. سام مطلب زبور، ہم زبور بولتے ہیں، لیکن وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، تبدیل ہو چکی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا 4 کتابیں نازل کی گئی ہے، زبور، توریت، انجیل، قرآن. تو زبور وہ 5 کتابیں وہ لوگ مانتے ہیں ایسا، لیکن تبدیل ہو چکی ہے پوری، اس میں کوئی صحیح نہیں ہے. اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں جس کو وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر پورا شامل کرتے ہیں، آخری کی 4 کتابیں چھوڑ کر، تو وہ کہلاتی ہے توریت. اس کو وہ تورا بولتے ہیں، تورا. بائبل کے اندر کتابیں ہیں، کتابوں کے اندر یہ سارے انہوں نے ڈسٹریبیوشن کیے. توریت جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی اصلی حالت میں نہیں ہے، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشن گوئیاں اور نشانیاں موجود ہے کہ اللہ کے رسول آئیں گے، ایک نبی آئیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جو نئی 4 کتابیں اس کو وہ نیو ٹیسٹیمنٹ بولتے ہیں. اصل میں وہ جو 4 کتابیں ان کی آخری کی ہے بائبل کی، وہ انجیل، یعنی وہ لوگ اس کے گوسپل بولتے ہیں، گوسپل، تو ہم اس کو انجیل بولتے ہیں. اس طرح سے وہ کتابیں جو ہے بانٹی گئی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو بائبل 73 کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے آپ کو، اس میں ورژن سے پھر الگ الگ اپنے پاس جو چلتی ہے وہ کنگ جیمز ورژن، KJV لکھا ہوا رہتا اس پہ، کنگ جیمز ورژن. کنگ جیمز جو تھا روم کا، اس نے جب عیسائیت قبول کیا، اس نے کہا اتنی ساری کتابیں کیا کیا پڑھنا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا کیسا مذہب ہے، پریشان ہو گیا ہو، عیسائیت تو لا لیا تھا. اور یہ تاریخ میں موجود ہے واقعہ، ریئل میں ہوا ایسا. تو کہا کہ علماء کو بلایا ان کے زمانے، کہا کہ فائنل کرو کیا کیا کتابیں رکھنے کی اپنے کو، یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پلے نہیں پڑھ رہا کچھ بھی، کیا ہے بولے یہ، اور سب کتابیں ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو بولے ہم کیا کریں گے، رات میں ٹیبل پر پوری کتابیں جما دیں گے. بولے تو صبح آ کر دیکھیں گے، بولے ہولی اسپرٹ آ کر کتابوں کو ہلچل کر دیں گے، بولے جو بچیں گی وہ صحیح ہے، باقی چھوڑ دیں گے. بولے تو بچوں کے جیسا کھیل کیا انہوں نے. اب وہاں جس لائبریری میں وہ رکھے تھے وہاں چوہے تھے، گرا پڑا کرے، انہوں نے کچھ کتابیں گر گئیں وہاں پر آئے، دیکھا کہ جتنی کتابیں ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے بس یہ صحیح ہے، اب اس کو مانیں گے. ایک دوسرا قصہ ایسا آتا ہے کہ انہوں نے ٹیبل پہ کتابیں جمائیں اور خود ہی نے 2-3 لوگوں نے مل کر ٹیبل ہلائے زور زور سے، جتنی گر گئی وہ چھوڑ دو، بولے جو بچ گئی اس کو لے لو. تو یہ ایسا ان کی کتاب ہوگا، اور یہ ریئل میں واقعات ہے. مطلب یہ عیسائی لوگ خود بیان کرتے ہیں، کچھ جو آنیسٹ ہے وہ خود بیان کرتے ہیں. تو وہ کتابیں جو بچ گئی تھی، اب وہ کنگ جیمز نے اس کو کلیکشن کیا، اس کو ایک جگہ کمپائل کیا، اور وہ چلتی کنگ جیمز ورژن کے نام سے. کچھ سال گزرے تو کسی نے کہا نہیں اس میں بہت غلطیاں ہیں، پھر الگ الگ گڈ نیوز بائبل، پھر الگ الگ، پھر 7th ڈے ایڈوانٹسٹ انہوں نے اپنی بائبل نکالے. تو عیسائیوں میں 2000 سے زیادہ فرقے ہیں، 2000 سے زیادہ. اور سبھی نے تو نہیں کیا، لیکن اکثر نے، سب نے اپنی اپنی بائبل نکالے، اور آج بھی وہ پریشان ہیں کہ اس میں غلطیاں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
قرآن کے تعلق سے اگر یہ کتاب یعنی قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو آپ اس میں شدید اختلاف پاتے. آج ہم کو سارا اختلاف دکھتا ہے بائبل کے اندر موجود ہے، لیکن وہ لوگ اس کے باوجود بھی یونائٹ ہے. ہمارے پاس کچھ بھی اختلاف نہیں کتاب میں، لیکن ہم مختلف ہے. تو یہ مختصر سا بائبل کے تعلق سے ہے ان کا. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے جتنے بھی لوگ اس زمانے کے نبی کے طریقے پر تھے، مطلب وہ مسلمان ہی تھے لیکن ان کی شریعت اس نبی کی تھی دی ہوئی، تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ جنتی ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک گروہ آئے گا جنت میں داخل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ چند لوگ رہیں گے، کسی نبی کے ساتھ 2 رہیں گے، کسی نبی کے ساتھ 1 ہی ہوگا، کسی کے نبی کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا. پھر اچانک ایک نبی آئیں گے جن کے پیچھے بڑا جتھا رہے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے لگے گا شاید یہ میری قوم ہے، لیکن وہ بتایا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم. پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے قوم آئیں گی جو تعداد میں بہت زیادہ رہیں گی، تو پھر بتایا جائے گا یہ آپ کی قوم ہے جو جنت میں داخل ہوں گی. تو ہر نبی کے اوپر جن لوگوں نے ایمان لایا اور ان کا خاتمہ اس پر ہوا وہ مسلمان اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. لیکن جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کسی کو پہنچ گئی کہ نبی ہے اور اس زمانے کے نبی پر وہ ایمان بھی رکھتا تھا، اس کے لیے ضروری تھا اس زمانے میں کہ وہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاتا، ورنہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث ہے جو بھی یہود اور نصارہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے تھے، میری بعثت یعنی میرے آنے کی خبر مل جائے اور وہ ایمان نہ لائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگے. تو جنہوں نے اللہ کے رسول سے پہلے اس دنیا سے وہ چلے گئے، اللہ کے رسول کی خبر ان کو نہیں پہنچی لیکن وہ ایمان پر تھے، تو وہ جنت میں جائیں گے. السلام علیکم. قرآن میں ذکر ہے سلیمان علیہ السلام کا، انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کیے، جنوں پہ، پرندوں پہ، ہر چیز. تو اس کے بعد ہاروت اور ماروت جب آئے ان کے ٹائم میں تو انہوں نے جادو سکھایا، یا جن لوگوں نے جن جو ہوتے ان کے ہاتھ کے نیچے انہوں نے جادو سکھائے، اس کے بارے میں بتائیے. بھائی نے سوال کیا ہے جادو کے متعلق کہ جو جادو زمین پر آیا تو وہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں نے سکھائے یا شیاطین سکھاتے تھے. جادو جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہے، قرآن سے ثابت ہے. اس کا علاج بھی لیکن قرآن کے ذریعے سے ہی ہوگا، یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں. سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بابل شہر میں اللہ کے یہ 2 فرشتے، یہ 2 بندے آئے یعنی ہاروت اور ماروت، اور یہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور جس کو بھی یہ جادو سکھاتے تو یہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تم اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو تفسیر میں اس کے آتا ہے کہ لوگ اس جادو کا غلط استعمال کرنے لگے اور میاں بیوی، شوہر اور بیوی کو لڑوانے کے لیے اس جادو کا وہ استعمال کرتے تھے. تو وہ اس آزمائش میں کیا ہوئے؟ ناکام ہو گئے. اور جن لوگوں کو وہ جادو کا علم تھا ان تک وہ بات پہنچی لیکن انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، وہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. تو وہ جادو کا حصہ انہوں نے ان کو سکھایا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک ٹیسٹ تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو الگ الگ ٹیسٹ کے ذریعے سے آزمایا، جہاد کے ذریعے سے آزمایا، نبیوں پر ایمان لانے کے تعلق سے آزمایا، پھر بہت ساری حرام کردہ چیزیں، شراب وغیرہ، یہ وہ اس سے رکنے سے اس کو حرام قرار دیا، وہاں بھی آزمائش تھی. تو جیسا دیگر چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، لیکن اس میں چند چیزیں ہیں جو انسان کے لیے آزمائش بنتی ہیں. تو جادو بھی اسی طرح سے ایک آزمائش تھی، اور وہ آزمائش کے لیے وہ فرشتے کہتے بھی تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تم اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. پھر لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کیا اور اس سے پھر شر پھیلا اور لوگوں کو لڑوانے کے لیے اس جادو کا وہ استعمال کیا کرتے تھے. السلام علیکم. مسلم میرا سوال بھی یہ تھا ابھی کا کہ جادو، بلیک میجک جس کو بولتے ہیں، یا کرنی یا جادو ٹونا، یہ مطلب اس کا کنسیپٹ کیسا رہتا، اسپیشلی کسی لڑکا یا لڑکی کی جو شادی نہیں ہوتی یا ان کے رشتے نہیں جڑتے ہیں،
कई सालों तक। तो ऐसा कुछ है हदीस से वाक़या है या उसका इलाज कुछ है क्या? हाँ, भाई ने सवाल किया है कि जादू के ताल्लुक़ से जो करनी वगैरह होती है या किसी चीज़ों को बंदिश लगाई जाती है, किसी के रिश्ते नहीं होना या किसी के काम नहीं होना, इसके ताल्लुक़ से कुरान हदीस में कुछ है क्या? हाँ, ये सारी चीज़ें होती है, ये जादू होते हैं, इसका असर भी होता है। मैं मुख्तसर सा बताता हूँ, आप जो है यूट्यूब पर फैज़ भाई का लेक्चर है जादू और उसकी हकीकत, आप उसको डिटेल देखिए इंशाल्लाह तो पूरी बात आपको समझ में आएंगी। मैं अभी सिर्फ मुख्तसर से बता देता हूँ कि जादू होता है और लोग इसको गलत तरीके से करते हैं जो कि हराम है। जादू करवाने वाला, करने वाला, इसमें इन्वॉल्व जो लोग होंगे उन पर जन्नत हराम है, वो जन्नत में दाखिल नहीं जाए होंगे अगर उसी हालत में मर जाए, तौबा ना करे तो। ठीक है, जादू होता है, उस जादू का इलाज भी है जो कुरान के ज़रिए किया जाता है। अब कुछ लोग रहते हैं जो इलाज करते हैं वो उस फील्ड में परफेक्ट हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा इल्म होता है, जो दीन का इल्म रखते हैं। तो ऐसे औरंगाबाद में भी कुछ लोग हैं या आपको हर जगह मिल जाएंगे जो कुरान और हदीस के ज़रिए से इलाज करते हैं, कुरान की आयतों के ज़रिए से। वो आपको तावीज़ वगैरह नहीं देंगे, कोई चीज़ जलाने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए नहीं देंगे, मतलब वो गैर शरई चीज़ें नहीं करते हैं, सही तरीके से इलाज करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनसे इलाज करवाया जा सकता है। ठीक है, जादू होता है, जिन और शयातीन के ज़रिए से जादू करवाया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे, हमारे माशरे के अंदर बुराई फैल चुकी है। जादू का इतना भी असर होता है कि उसके ज़रिए से किसी को मौत तक भी लोग जो है उसके करीब लेके चले जाते हैं। लेकिन ये बात भी हम जहन में रखना चाहिए कि जादू जो होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होता है। मतलब जो इंसान गलत काम कर रहा है, गुनाह कर रहा है, वो कर तो लेता है लेकिन उसने किया है, लेकिन वो अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह को मालूम था। फिर आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ? तो ये आजमाइश था करने वाले के लिए। आजमाइश ये थी, वो फेल हो गया अपनी आजमाइश में, उसने वो जादू किया जैसे वो फरिश्तों का अपन ने जिक्र किया था अभी, और उसने अपने हिस्से में गुनाह लिखवा लिया। जिस पर जादू हुआ है उसके लिए आजमाइश ये थी कि वो उस पर सब्र करता, अल्लाह पे भरोसा करता और अल्लाह से मदद तलब करता और अल्लाह के बताए हुए तरीके पर वो जो है उस इलाज को हासिल करता। तो ये दोनों के लिए आजमाइश है, अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है और हाज़री आती है, फ़लाह वग़ैरह ये चीज़ें जो होती है, ये हाज़री मतलब ये शयातीन होते हैं। पुराने लोगों की किसी की रूह वापस नहीं आती। लोग बोलते हैं हज़रत फ़ातिमा की रूह आ गई, हज़रत अली की रूह आ गई, ये गलत बात है। ये शयातीन होते हैं जो झूठ बोल कर आते हैं और कहते हैं फ़लाँ की रूह है, फ़लाँ की रूह है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने मुख्तसर से बताई हैं, आप ज़रूर देखिए यूट्यूब पर लेक्चर जो है फैज़ भाई का जादू और उसकी हकीकत, आप यूट्यूब पर डालिए जादू और उसकी हकीकत, एडवोकेट फैज़ सैयद, इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपको उस पर मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे अपने पास कोई मुख्तलिफ दरगाहें होती है जो शैतान और जिन आ जाए आंख पे अंदर, तो उसके लिए बहुत फेमस होती है। तो जैसे अपन इनकार करते हैं चीज़ों का कि ये दरगाह कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ है, आप सबने मना करा है कि कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए। तो लोग ये बताते हैं कि एक कोई दरगाह है फेमस जहाँ पे अगर जिन वगैरह चढ़ जाए तो उधर ही इलाज होता है उसका, और वो जो है कब्र में वो दुआ करते हैं अल्लाह से कि इस जिन से ये बच जाए वगैरह वगैरह। तो आप जब उनका इलाज हो रहा है तो आप कैसे गलत बोल सकते हो इसको, और आप तो कुछ कर रहे नहीं। जैसे वो अवलिया हमारी मदद करते हैं, तो वो हिसाब से फिर उसका क्या जवाब दे? ये अच्छा सवाल है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कहते हैं फ़लाँ जगह नहीं जाना, फ़लाँ इबादत गाहों पे, दरगाहों पे नहीं जाना, लेकिन वहाँ जाने से तो फ़लाँ का जिन उतर गया, उसका इलाज हो गया, उसका फ़ायदा हो गया। ये तो फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर, तो फिर क्यों नहीं जाना चाहिए? तो देखिए, जिन शयातीन जो लोगों को सताते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनके जिस्म में आते हैं या उनको आकर वो तकलीफ़ देते हैं किसी भी किस्म की, तो उनका मकसद होता है कि बंदे को, मोमिन बंदे को सही रास्ते से हटा दे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ दरगाह पे जाने से जिन नहीं इलाज नहीं होता है, मंदिरों पे जाने से भी इलाज होता है। गिरजाघर मतलब जो टेम्पल होते हैं ईसाइयों के, जिसको हम चर्च बोलते हैं, वहाँ भी इलाज होता है। तो क्या वहाँ जाना भी दुरुस्त है? बहुत सारे ईसाई लोग मुसलमानों से अच्छा इलाज करते हैं जादू का, पता है आपको? तो क्या वो भी हक हो गए फिर? नहीं। तो ये हक होने की दलील नहीं है। कैसे?
امام ابن تیمیہ نے جنوں کے اوپر کافی کچھ لکھا ہے، بہت ساری کتاب لکھی انہوں نے. اس میں سے انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ ایک انسان کو کوئی قسم کی تکلیف ہے، بیماری ہے یا جادو کا اثر ہے یا جن کا اثر ہے یا کوئی اور بیماری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے در پر جاتا ہے اور وہ بیماری ہٹ جاتی ہے، اس کا مطلب وہ چیز حق ہو گئی کیا؟ نہیں، بلکہ شیطان کامیاب ہو گیا. مطلب وہ جن، جادو یا اثر یا کوئی چیز، وہ جو شیطان آپ کے پاس آیا تھا جو آپ کو تکلیف دے رہا تھا، آپ جیسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا کر سر جھکا دیتے ہیں، شیطان بولتا اپنا کام ہو گیا، اس نے شرک کر لیا، اب ہٹ جاؤ. اس لیے وہ بیماری اس سے ہٹ جاتی ہے. تو دنیاوی فائدہ اس کو مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا پورا لاس ہو گیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے شرک کیا ہے. تو شرعی علاج بھی علاج ہوتا ہے اور غیر شرعی علاج سے بھی علاج ہوتا ہے. شرعی علاج کرانے سے فائدہ یہ ہے کہ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. غیر شرعی علاج کرانے سے دنیا میں تھوڑا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے لیکن آخرت کا ٹوٹل نقصان ہو جاتا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ جن اور شیاطین آپ کے پاس آتے ہی اس لیے کہ آپ کو راستے سے بہکا دے، اور جب آپ فلا جگہ جاتے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ سر جھکاتے ہیں، شیطان بولتا اپنا کام فری میں ہو گیا، خوش، وہ آپ کی تکلیف دینا بند کر دیتا، آپ کو چھوڑ دیتا. تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ موت کیوں نہ آ جائے، کیونکہ موت اللہ نے لکھا ہے، آنے والی ہے تو آ کر رہے گی. پھر اس کے بعد آپ کسی کے بھی در پہ جاؤ، موت کو تو کوئی روک نہیں سکتا. اور زندگی لکھی ہے تو آپ کہیں نہ بھی جائے، اللہ پہ بھروسہ رکھے تو زندگی باقی رہیں گی. تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ بتاؤ بھلا کہ تم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو تم کو شفا کون دیتا ہے؟ اور ہم کو پتہ ہے کون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کون سی ہستی ہے جو اس کو روک سکے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو شر پہنچانا چاہے تو کون سی ہستی ہے جو اس کو ہٹا سکے. تو بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور ہٹانے والا بھی اللہ ہے. تو ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور جو شرعی طریقے سے جو علاج ہے، صحیح طریقے سے جو علاج ہے، اسی کو اپنانا چاہیے. شیخ سے شرعی علاج ہے، شرعی علاج ہوتے ہیں، قرآن حدیث سے علاج ہوتے ہیں. شرعی علاج یہ ایک تو آپ طب یعنی جو میڈیسن ہے اس کا استعمال کریں گے جو کہ سنت سے ثابت ہے، دواؤں کا استعمال کرنا. اور دوسرا یہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں بتائی ہیں اس کے ذریعے سے شفا حاصل کریں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کے ذریعے بھی علاج کرتے ہیں، اورنگ آباد جیسے شہر میں بھی ہے وہ. تو آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان کے ذریعے سے اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو علاج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ درس اسی طرح ہر اتوار چلتا رہے گا 10:30 سے 11:30. اس کے بعد سوال جواب کی نشست ہوتی ہے. آپ یہ درس میں خود بھی آئے اور اپنے دوست احباب جان پہچان والوں کو بھی لانے کی کوشش کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.